BBC اردو پر آج ذکر ہے آسٹریا کے ان یہودی صحافی کا جو مسلمان ہوئے، پہلا پاکستانی پاسپورٹ پایا اور پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات میں مددگار ہوئے۔ میں ہوں وقار مصطفیٰ۔ لیوپولڈ ویز سن 1900 میں موجودہ یوکرین کے ایک شہر لیوو میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر تب آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا حصہ تھا۔ خاندان کے بڑے کئی نسلوں سے یہودی عالم تھے، لیکن ان کے والد وکیل تھے۔ ابتدائی عمر ہی میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی۔ ان کا بچپن یہودیت کی کتابیں پڑھتے گزرا۔ ویانا سے تعلیم حاصل کی۔ سن 1920 میں وسطی یورپ میں کئی چھوٹی بڑی نوکریاں کرنے کے بعد برلن میں جرمنی کے روزنامے فرینکفرٹر زائٹونگ میں صحافی بن گئے۔ 1922 میں وہ بیت المقدس میں اپنے ماموں سے ملاقات کے لیے مشرق وسطیٰ گئے۔ یہاں انہیں پہلی مرتبہ اسلامی طرز زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ اخبار کے نمائندے کے طور پر صہیونیت، برطانوی حکمرانی اور مسلم اور عرب قوم پرستی کے بارے میں لکھا۔ یہاں سے واپسی کے بعد جرمنی میں قیام کے دوران ایک واقعے کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور سورہ تکاثر ان کے قبول اسلام کا باعث بنی۔ انہوں نے برلن میں ڈاکٹر عبد الجبار خیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہی نے لیوپولڈ کا نام تبدیل کر کے محمد اسد رکھا۔ لیو اور اسد کا ایک ہی مطلب ہے شیر۔ اسد کے ساتھ ان کی اہلیہ ایلیسا نے بھی اسلام قبول کیا۔ محمد اسد اخبار کی نوکری چھوڑ کر سعودی عرب حج کے لیے گئے۔ وہیں ایلیسا نے وفات پائی۔ اسد نے مکے میں پہلے تو ولی عہد فیصل اور بعد میں سعودی مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود سے ملاقات کی۔ انہوں نے وہاں 6 سال میں عربی، قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ اسد کے مطابق وہ آخر کار ایک قسم کے خفیہ ایجنٹ بن گئے۔ مارٹن کریمر کی تحقیق ہے کہ ابن سعود نے انہیں 1929 میں ایک خفیہ مشن پر کویت بھیجا تاکہ ابن سعود کی حکومت کے خلاف ایک اخوان رہنما سے باغی بنے فیصل الداویش کو فراہم کی جانے والی مالی اور فوجی امداد کے ذرائع کا پتہ لگایا جا سکے۔ اسد نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انگریز ابن سعود کو کمزور کرنے کے لیے الداویش کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہے تھے تاکہ حیفا سے بصرہ تک ایک ریل کی پٹڑی کے ذریعے جو بالآخر بحیرہ روم کو بر صغیر پاک و ہند سے ملاتی ہو، ہندوستان کے لیے زمینی راستہ محفوظ بنایا جا سکے۔ اسد سن 1932 میں برطانوی ہندوستان آ گئے۔ یہاں لاہور میں ان کی ملاقات شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سے ہوئی۔ محمد اسد اپنی کتاب دی روڈ ٹو مکہ میں اقبال سے اپنی پہلی ملاقات کا حال یوں بیان کرتے ہیں۔ محمد اقبال قالین پر بیٹھے تھے اور کوئی درجن بھر لوگ ان کے گرد حلقہ بنا کر خاموشی اور گہری توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ مسلم تاریخ کے کسی درخشاں دور کا ذکر کر رہے تھے اور موجودہ دور زوال سے اس کا موازنہ کر رہے تھے۔ وہ اونچی نہیں بلکہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے اور مختلف عمروں کے سامعین ان کی باتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اجتہاد کے موضوع پر گفتگو سے میرا اس غیر معمولی شخصیت کے ساتھ تعلق اور دوستی کا آغاز ہوا اور اگلے 4 برس یعنی ان کی وفات تک قائم رہا۔ اسد لکھتے ہیں، اس عظیم ہستی کا جنازہ اٹھا تو لگتا تھا لاہور کا ہر مرد جنازے میں شامل ہے۔ جنازے کے جلوس کو بادشاہی مسجد پہنچنے میں کئی گھنٹے لگے۔ محمد اسد کی کتاب دی روڈ ٹو مکہ نے لاتعداد لوگوں کو اسلام سے متعارف کروانے میں مدد کی۔ اسد نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے مختلف حصوں کو بھی انگریزی میں منتقل کیا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ تب اسد کے پاس ابھی تک آسٹریا کا پاسپورٹ تھا۔ انہیں برطانوی حکام نے اس وقت گرفتار کر لیا جب آسٹریا نے اتحادی طاقتوں کے خلاف نازی جرمنی میں شمولیت اختیار کی۔ اگلے 6 سال برطانوی زیر اقتدار علاقوں میں قید جرمنوں اور آسٹرین باشندوں کے ساتھ حراستی کیمپوں میں گزارے۔ محمد اسد کو 6 سال بعد 1945 میں رہائی ملی۔ رہائی کے بعد اسد نے خود کو ایک مسلم ریاست کے ڈھانچے کی تشکیل کے لیے وقف کر دیا۔
اسد لکھتے ہیں، میں نے عرفات کے نام سے اپنے رسالے کا اجرا کیا۔ عرفات میں پاکستان کیسا ہوگا کے موضوع پر انگریزی میں مضامین لکھنے شروع کیے تاکہ پڑھے لکھے طبقے میں پاکستان کے حق میں فضا ہموار کی جائے۔ سن 1947 میں اسد پاکستان آ گئے۔ پاکستان کو بنے 3 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک سعودی عرب میں پاکستان کا سفارت خانہ قائم نہ ہو سکا تھا۔ مصر میں پاکستان کے سفیر سعودی عرب میں پاکستانی امور نمٹاتے تھے۔ اسد لکھتے ہیں، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے تجویز کیا کہ میں مشرق وسطیٰ کا سرکاری دورہ کروں اور مسلمان ملکوں کی مشترکہ تنظیم کے بارے میں ہر ملک کا رد عمل جانوں۔ وزیر اعظم ہی کے حکم پر مجھے پہلا پاسپورٹ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، جس پر پاکستانی شہری لکھا گیا تھا۔ مئی 1951 میں پاکستان نے سفارت خانے کی اجازت کے لیے سعودی عرب ایک اعلیٰ سطحی وفد بھیجا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان کو اس وفد کا سربراہ مقرر کیا، لیکن عملاً وفد کی سربراہی محمد اسد ہی کے پاس تھی۔ شاہی خاندان کے ساتھ تعلق کی بنا پر محمد اسد ہی کی کوششوں سے سعودی عرب میں پاکستان کا پہلا سفارت خانہ کھلا۔ محمد اسد نیو یارک میں پاکستان کے نمائندے تھے جب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے انہیں نومسلم خاتون پولا حمیدہ سے شادی کی اجازت نہیں دی۔ اس پر وہ 1952 میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہو گئے۔ تقریباً 8 ماہ کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بھی منسلک رہے۔ دانشور لیاقت علی کا کہنا ہے کہ محمد اسد نے پاکستانی ریاست کی مذہبی سمت کا تعین کرنے کا اہم اور بنیادی رول ادا کیا۔ وہ اسلام کی ایسی تعبیر پر یقین رکھتے تھے جو جمہور مسلمان عوام کے مفادات اور مطالبات سے متصادم تھی۔ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ نے ان کی سربراہی میں ایک محکمہ بنایا تھا جس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ جنرل ایوب اور جنرل ضیاء الحق کا شمار ان کے مداحین میں ہوتا ہے۔ تاہم محقق شکیل چودھری کی تحقیق ہے کہ مولانا مودودی نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ اسد قبول اسلام کے ابتدائی زمانے میں راسخ العقیدہ اور باعمل مسلمان تھے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے نام نہاد روشن خیال مسلمانوں کے انداز اپنا لیے، بالکل اصلاح پسند یہودیوں کی مانند۔ 1992 میں محمد اسد کا اسپین میں انتقال ہوا، جہاں وہ اپنی بیوی پولا حمیدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اسپین ہی میں وہ دفن ہوئے۔